آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون ہیں۔ تو حضرت ہارون نبی تھے، کیا آج کے بعد نبوت بھی حضرت علی کے حصے میں آئے گی؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس شبہ کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، خبردار علی ایک بات سن لینا، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ خاتم الانبیاء نہیں تھے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے ان کے بھائی حضرت ہارون پیغمبر بنے اور وہ پیغمبر رہے، لیکن میں خاتم الانبیاء، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مجھ پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ آپ میرے بعد اولیاء تو ہوں گے، آپ اولیاء کے سردار تو ہوں گے، لیکن آپ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے۔ جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوصاف، ان کو دیے جانے والے نعمتیں، اور اس ذیل میں اللہ پاک نے اپنے ایک ولی، اپنے ایک دوست، اپنے ایک محبوب بندے کے ایک عمل کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی منقبت اور بلندی شان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ اونچی شان والی ہستی جس میں آیت کے پس منظر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خلیفہ راشد، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک اور ذات اقدس ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی کائنات میں جن کو منتخب فرمایا، جن کو چنا، پہلی صف انبیاء علیہم السلام کی ہے کہ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ولی مل جائے، علماء مل جائیں، اتقیاء مل جائیں، صلحاء مل جائیں، اقطاب مل جائیں، مشائخ اور پیر مل جائے، لیکن کسی بھی ایک پیغمبر کے منصب اور درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ مقام جو عطا فرمایا، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ یہ کائنات میں انبیاء کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس ترین جماعت ہے۔ پھر ان میں سے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ بلا فصل خلیفہ بھی ہیں، اور اس امت میں اور تمام امتوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں۔ دوسری باری ہے حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس امت میں چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہیں وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مہینے رجب کی 13 تاریخ وہ ان کی ولادت کی تاریخ ہیں۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائے، اس لیے کہ جن کی شان کا ذکر ہوتا ہے، جن کی منزلت کا ذکر ہوتا ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جس کی عظمت دل میں بیٹھے اسے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت یہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ اور سند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہیں، ابو تراب بھی ہیں، آپ کا نام علی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا۔ اسد کا معنی ہوتا ہے شیر، جھری، بہادر۔ جب والد آئے تو انہوں نے کہا کہ اسد نہیں، آپ ان کا نام علی رکھ لیں، پھر آپ کا نام علی رکھا گیا۔
فتح خیبر کے موقع پر جب مرحب سامنے آیا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کو اس کی ماں نے نام ہی حیدر رکھا، اور حیدر کا معنی بھی جرت، بہادری اور شیر کا معنی، یعنی میں تو پیدائشی شیر ہوں، میں تو پیدائشی بہادر ہوں۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے تو اس پر آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اسی طرح آپ کو ابو تراب بھی کہتے ہیں، اور یہ کنیت آپ کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے، دیکھا لخت جگر اکیلی ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا فاطمہ اکیلی کیوں ہوں اور علی کہاں ہیں؟ عرض کرنے لگی بابا تھوڑی دیر پہلے میری اور ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئی، وہ ناراض ہو کر چلے گئے، میں انتظار میں بیٹھی ہوں، خاتون ذات ہوں، رات کا اندھیرا ہے، تلاش نہیں کر سکتی، انتظار میں ہوں کہ وہ راضی ہو کر آ جائیں۔ وہاں قربان جاؤں، داماد کیسا، سسر کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت علی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے بیٹی کو کہتے اٹھا اپنے کپڑے، گھر جانا ہے، نہیں چاہیے مجھے ایسا داماد، دیکھ لوں گا ایسے داماد سے، تم کو ایسا کہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، دونوں جہانوں کا سردار اپنے سیرت اور عمل سے بتا رہا ہے کہ اگر آپ سسر ہیں تو داماد کے ساتھ آپ کی معاشرت اور آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ جا کر دیکھا حضرت علی جاتے تو کہاں جاتے، یا حجرہ پیغمبر تھا یا اللہ کا گھر، تربیت پائی ہے تو حجرہ پیغمبر میں پائی ہے۔ مسجد میں تھے، ایک کندھا خاک آلودہ تھا، مٹی لگی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس مٹی کو یوں جھڑکتے ہوئے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ ابو تراب کا معنی جب حضرت ابو بکر کی کنیت بتائی تھی تو بطور مثال یہ بھی عرض کر دیا تھا، اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیں تو آپ کی کنیت ابو تراب، اور آپ کا اپنا نام علی اور والد کا نام عبد مناف ہے۔ خواجہ ابو طالب سے ان کی شہرت ہے، مشہور ہیں ابو طالب سے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور ان کے والد کا نام اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بمشکل ابھی 10 سال تھی کہ میرے پیغمبر نے ان پر اسلام پیش کیا، اور یہ نو عمر میں، نوجوانوں میں، یا میں یوں کہوں گا نو عمر بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے اور آپ کے ملک میں قانون بن رہا ہے کہ جس کی عمر 18 سال نہ ہو اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو کسی مذہب میں شمار نہیں کر سکے گا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اگر آپ میرے پیغمبر کے نام لیوا نہیں ہیں، اگر آپ میرے پیغمبر کے دین کے نام لیوا نہیں ہیں، اگر آپ کو میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے دین سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم تمہیں حضرت علی کے محبت کا دعویٰ تو ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے اس سے اندازہ لگاتے کہ 10 سال کا جوان، 10 سال کا بچہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے میرے نبی نے تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ علی ہم سفر کریں گے تبوک کی طرف، لیکن یہاں مدینے میں کوئی آدمی ایسا جھری اور بہادر چاہیے جو مدینے والوں کی نگہبانی کر سکیں۔ تبوک کا سفر دور کا ہے، ہمارا وقت فاصلہ زیادہ بڑھ سکتا ہے، یہاں مدینے کی حفاظت کرنا ہے، ازواج مطہرات کی حفاظت کرنا ہے،
عام مسلمان مومنات صحابیات ان کے حیا اور عظمت کی حفاظت کرنا ہے، چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، مدینے کے خود حرمت اور عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ علی، آپ نے مدینے میں رہ کر نگہبان بن کر، چوکیدار بن کر، یہاں کا امیر اور والی بن کر آپ نے ان کی چوکیداری کرنی ہے۔ علی وہ ہوتا ہے، علی کا وارث وہ ہوتا ہے جو ازواج مطہرات کے حجروں پر پہرا دے، اور پہرا وہ دیتا ہے جس کو اس حجرے، اس گھر والے سے محبت ہوتی ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اماں جان سیدہ عائشہ سے محبت نہ ہوتی، اماں جان سیدہ حفصہ سے محبت نہیں ہوتی، تو کبھی بھی ازواج مطہرات کے گھروں کا اور حجروں کا پہرا نہ دیتے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ علی کے بازو یہ تو بنے ہیں لڑنے کے لیے، میری خواہش تو یہ ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ تبوک کی وادی ہو، میدان کارزار گرم ہو، اور میں علی سب سے پہلے لڑنے کے لیے منتخب کر دیا جاؤں، زخمی ہو جاؤں، شہادت کا جام نوش کر لوں، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے، میری تمنا تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی، آپ نے مدینے میں رہنا ہے۔ چہرہ مبارک متغیر ہے، دلی چاہت یہ ہے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ جب فیصلہ انسان کے دل، ضمیر، منشا کے خلاف ہوتا ہے، اثر عموماً طبعی طور پر وہ اس کے جسم میں نمایاں اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی منشا، ذاتی تمنا اور آرزو کے خلاف تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں ناگواری کا آثار، یہ فطرت کا تقاضا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جس طرح اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ وہ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جا رہے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا آپ قوم کی نگہبانی کرتے ہوئے آپ ان کے پاس رہیے، مجھے اللہ کے دربار میں کوہ طور پر وہاں حاضری کے لیے جانا ہے، مجھے خود وہاں جانا ہے، آپ میرے آج حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ یہاں رہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل کے پاس چھوڑا تھا وہ تو اللہ کا نبی تھا، وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا، تو کیا میرے پیغمبر نے تبوک کے وادی میں جاتے ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تھا تو کیا میرے پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون ہیں، تو حضرت ہارون نبی تھے، کیا آج کے بعد نبوت بھی حضرت علی کے حصے میں آئے گی؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس شبہ کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا خبردار علی ایک بات سن لینا، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، حضرت موسیٰ خاتم الانبیاء نہیں تھے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے ان کے بھائی حضرت ہارون پیغمبر بنے اور وہ پیغمبر رہے، لیکن میں خاتم الانبیاء، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مجھ پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے، آپ میرے بعد اولیاء تو ہوں گے، آپ اولیاء کے سردار تو ہوں گے، لیکن آپ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا علی اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنے ہوتی تو لکان عمر، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ میرے پیغمبر نے اسے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، خود حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہم سے عہد لیا، وعدہ لیا، ہمیں یہ باور کرایا، ہمیں یہ تاکید فرمائی، یہ وزنی بات ارشاد فرمائی کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا۔
جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، اس کے سینے میں اس کے دل میں فاتح خیبر کی محبت ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، تجھ سے بغض کرنے والا، تجھ سے دشمنی کرنے والا، تیرے لیے دل میں خار رکھنے والا، وہ خالص مومن نہیں، خالص منافق ہو سکتا ہے۔ وہ منافق ہوگا، یہ نفاق کی علامت ہیں کہ دل میں کسی بھی صحابی اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض ہو۔ اور ایمان کی علامت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ اور یہ محبت بھی ہماری نہیں، ان کی کتاب ہے، اور اس طرح معتبر ہیں جس طرح میرے اور آپ کے ہاں صحیح بخاری ہیں، جو اہمیت ہمارے ہاں صحیح بخاری کو حاصل ہیں وہ ان کے ہاں نہج البلاغہ کو حاصل ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ذکر ہیں، کچھ ان کے طرف منسوب ہیں، کچھ ان کے ارشادات اور ان کے خطبات ہیں، لیکن غضب کا آدمی ہے، کمال کیا ہے، کمال کے خطبات ہیں، وہ نہج البلاغہ میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے مجھ سے ارشاد فرمایا علی تیری ایک مشابہت آیت اللہ، اللہ کی وحدت اور قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک خصلت تیری ایسی ہے، ایک شان تیری ایسی ہے کہ اس میں تیری مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور وہ مشابہت یہ ہے کہ حضرت علی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک گروہ نے حد سے بڑھ کر محبت کی اور گمراہ ہوئے، اور ایک گروہ نے حد سے بڑھ کر دشمنی کی اور گمراہ ہوئے۔ حد سے بڑھ کر دشمنی کرنے والے یہود، جنہوں نے سیدہ مریم پر بہتان اور الزام لگایا اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات اور نازیبہ اور الفاظ استعمال کیے، ان کے بارے میں بد زبانی کی، دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک فرمایا۔ ایک گروہ عیسائیوں کی، جن میں سے ایک نے کہا حضرت عیسیٰ خود معبود ہیں، اللہ ہیں، الہ ہیں۔ ایک نے کہا اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کرتا ہے، اور ایک نے کہا کہ تین الہ ہیں، تین معبود ہیں، ایک خود اللہ کی ذات، ایک سیدہ مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ پاک نے دونوں کو ہلاک کیا۔ جو دشمنی میں بڑھ گئے وہ بھی تباہ و برباد، جو محبت میں غلو کر گئے وہ بھی تباہ و برباد۔ فرمایا علی آپ سے بھی یہ دونوں قسمیں، ایک وہ ہوں گے جو آپ سے محبت کریں گے حد درجے کے غلو، یہاں تک کہ آپ کو الہ مان لیں گے، اور فرمایا دوسرے آپ سے بغض کریں گے، آپ سے دشمنی کریں گے، آپ سے لڑیں گے، آپ پر الزامات لگائیں گے، تو فرمایا وہ بھی ہلاک۔ اگر دیکھا جائے تو پیارے پیغمبر کے اس حدیث اور وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درمیانہ درجہ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نہ غلو میں محبت حد سے بڑھ کر ہو، نہ دشمنی حد سے بڑھ کر ہو۔ علی اللہ کا ولی ہیں، علی میرے پیغمبر کا صحابی ہیں، علی جنتی ہیں، اور کیسے جنتی ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی آپ اس پر راضی نہیں، کل قیامت میں جب جنت میں جائیں گے تو آپ کے محل کا دروازہ میرے محل کے دروازے کے سامنے ہوگا۔ جنت میں میں اور آپ پڑوسی ہوں گے، دروازے آمنے سامنے ہوں گے۔ میں اپنے دروازے سے نکلوں تو علی کے محل میں، علی اپنے دروازے سے نکلیں تو محمد الرسول اللہ کے محل میں۔ فرمایا کیا اس پر راضی نہیں؟ جنتی ہیں تو اس درجے کا جنتی۔ آخری بات عرض کر دوں،
खैबर का मौका है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा अता करूँगा ऐसे आदमी को युहिब्बुल्लाह व रसूलह व युहिब्बुहुल्लाह व रसूल, जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करें, वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे। आसान अल्फाज में वो इंसान कल झंडा अपने हाथ में उठाएगा जिसको अल्लाह महबूब है और जो अल्लाह का महबूब है, जिसको रसूल महबूब है और जो रसूल का महबूब है, कल झंडा उसके हाथ में होगा। वाह कुर्बान जाऊं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिंदगी में कभी यह तमन्ना नहीं की कि मैं बड़ा बना दिया जाऊं, अमीर बना दिया जाऊं, मुझे कोई इम्तियाजी शान से नवाजा जाए। फरमाया पहला मौका था खत्ताब के बेटे उमर के दिल में ये तमन्ना पैदा होने लगी, काश कल अल्लाह के पैगंबर के हाथ मुबारक से झंडा वसूल करने वाला मैं उमर हो जाऊं, कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब बन जाऊं। फरमाया सुबह हुई, सहाबा किराम जमा हैं, हर एक के दिल में ये बात थी शायद झंडा मुझे मिले, और हर सहाबी इस काबिल था कि खैबर के मौके पर यह दिया जाने वाला झंडा उसे दे दिया जाए। हर सहाबी इस काबिल था। आपने फरमाया अयना अली, अली कहाँ है? फरमाया गया उसके आंखों में तकलीफ है, वो थोड़े आलहदगी में तशरीफ रखते हैं। फरमाया बुला लिया जाए। बुलाए गए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया अली क्या हो रहा है? अर्ज करने लगे आंख दुख रही है, पानी निकल रहा है। लुआब दहन उठाया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों का सुरमा बनाया। फरमाते हैं एक तो आंखों से वो पानी बहना, आंख की वो तकलीफ खत्म हो गई, और दूसरी बात जिंदगी भर मेरी वो आंख उसमें ठंडक महसूस होती रही। वो जो लुआब प्यारे पैगंबर का रखा गया था। हाय मुझे याद आया अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और कहाँ याद आए हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो नजीब उत-तरफ़ैन सैयद हैं, दोनों तरफ से वालिदा भी सैयद और उनके वालिद भी सैयद। तो कभी कभी जो अपने आप को सैयद कहलाते हैं और आपको अपने आप को हज़रत अली के वारिस कहलाते हैं, इनसे कभी कभी बात हो जाया करती थी, और अक्सर इनकी मुलाकात शाहजी से कोरट में होती थी। किसी ने पूछा शाहजी जिंदगी कहाँ गुजरी? फरमाया आधी रेल में गुजरी, आधी जेल में गुजरी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके मुताल्लिक कहा गया ये सहाबा किराम के काफिले का बिछड़ा हुआ आदमी था जो 1400 साल बाद आया। वो अताउल्लाह शाह बुखारी। किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर और हजरत अली में क्या फ़र्क है? मेरे और आपके लिए कोई फ़र्क नहीं। हजरत अबू बकर के जूते मेरा सर का ताज, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जूते मेरे सर का ताज। हजरत अबू बकर के तलवे मुबारक से लगी हुई मट्टी मेरे आंखों का सुरमा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के तलवे मुबारक से लगी हुई मट्टी मेरे आंखों का सुरमा। मेरे पास जन्नत जाने के लिए और कोई अमल नहीं सिवाय इसके कि मुझे मोहब्बत है अबू बकर से, मुझे मोहब्बत है दामाद पैगंबर अली अल मुर्तज़ा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, फरमाया बस इतना सा फर्क है, जो लुआब हजरत अबू बकर के पाँव के उंगली पे रखा गया वही हजरत अली के आंख में डाला गया। बस इतना ही फर्क है। आंख का महल सर और अंगूठे का महल पाँव। फरमाया बस इतना ही फर्क है दोनों का। लेकिन हम हजरत अबू बकर के अलिफ से लेकर अली की याद तक तमाम सहाबा इकराम को मानते हैं, सबको जन्नती मानते हैं, सबको महफूज मानते हैं, मासूम नहीं। इसलिए कि मेरा पैगंबर खातमुल अंबिया भी है, खातमुल मासूमीन भी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु झंडा दिया गया और आपके हाथ से अल्लाह पाक ने खैबर फतह करवाया। तो मालूम हुआ कि हजरत अली अल्लाह के भी महबूब, अल्लाह के रसूल के भी महबूब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों हजरत अली के महबूब। आखिरी बात, कहा जाता है हजरत अली मौलूद काबा है। हजरत अली मौलूद काबा हैं,
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبے میں ہوئی۔ ظالموں، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، شرف عزت انوارات اور تجلیات کا مرکز ہیں، یہاں وہ ہوم ہے بچے پیدا ہونے کے لیے۔ خانہ کعبہ اس کی تعمیر عبادت کے لیے کی گئی کہ اس کی عبادت کی جائے، تعظیم کی جائے، اس لیے خانہ کعبے کی تعمیر نہیں کی گئی تھی وہاں بچوں کی پیدائش ہو۔ ہاں اتفاقی طور پر اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو ہو جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی خاتون ہوائی جہاز میں سفر کر رہی ہے، دوران سفر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ کیا اب اس بچے کو خاص طور پر قابل عزت سمجھا جائے گا کہ جی اس کی ولادت فرش پر نہیں فضا میں ہوئی ہے، جہاز میں ہوئی ہے؟ بلکہ کبھی کبھی مائیں سفر حج میں بھی بچوں کو جنم دیتی ہے، یہاں سے حاجیہ بن کر گئی ہیں، وہاں بچے کی ولادت ہو گئی، تو کیا اب اس بچے کی تشہیر کی جائے گی؟ ایک حادثہ تھا، ایک واقعہ تھا، رونما ہو گیا، اللہ پاک نے یہ مقام یہاں لکھ لیا تھا، ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اپنے گھر میں ہوئی۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ گھر خانہ کعبے کے قریب، تو اس لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خانہ کعبے کا پڑوسی تھا، اس پڑوس کے مکان میں ان کی ولادت ہوئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے جہاں ایک آدمی کی ولادت، ایک بچے کی ولادت وہ خانہ کعبے کے اندر ہوئی ہے، خانہ کعبے کے احاطے میں ہوئی ہے، اور وہ ہیں حکیم ابن حزام۔ یہ حکیم ابن حزام یہ عجیب آدمی ہے، اس نے 120 سال عمر پائی ہے، اور آدھی زندگی زمانے جاہلیت میں گزاری ہے اور آدھی زندگی زمانے اسلام میں گزری ہے۔ 60 سال زندگی یہ گزری ہے زمانے جاہلیت میں، اور اگلے والا جو 60 سال ہے وہ انہوں نے گزاری ہے اسلام کے اندر۔ عجیب آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بے شمار غلام آزاد کیے، لیکن سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے والوں میں اگر نام آتا ہے تو ایک نام حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ 100 غلام آزاد کیے تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے رضا کے لیے۔ تو ان کی ولادت یہ خانہ کعبے میں ہوئی ہے، اتفاقی حادثہ تھا۔ ان کی والدہ خانہ کعبے میں تشریف رکھتی تھی، یہاں تکلیف شروع ہوئی، اپنے گھر جا نہیں سکتی تھی، وہیں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک واقعہ ہے لیکن اتفاقی واقعہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولود کعبہ نہیں ہیں، اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے اور بھی بے شمار قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث مبارکہ میرے پیغمبر کے فرامین موجود ہیں۔ ہمیں اس نازک اور ایک موہوم اور ایک شک والی روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے بنیاد نہیں بنانی چاہیے۔ ان کی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ حضرت علی صحابی ہیں، سب سے بڑی بنیاد یہ ہیں خلیفہ راشد ہیں، سب سے بڑی بنیاد یہ ہیں وہ فاتح خیبر ہیں، سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو شہادت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کرام کو جنتی فرمایا، ان میں سے چوتھے نمبر پر حضرت علی کا بھی نام تھا۔ یہ فضائل کیا کم ہیں جو ہم اس بات کو لے کر نکلیں کہ جو حضرت علی مولود کعبہ ہیں۔ تو میں آپ کے اس وہم کو، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ نہیں ہیں، ہاں فضائل، آپ کی مناقب، آپ کے شان، اس پر بے شمار احادیث ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہر امتی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔